نون سے شین تو میں نے بہت پہلے کہا تھا، اب 2-3 دن سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا ڈھانچہ بھی وہاں میں دیکھ رہا ہوں، میم ہو یا جے ہو یا کچھ ہو. نون لیگ ایز اے پارٹی ایز اٹ، کل خود مریم نے کہا، آپ سارے سوال سخت مجھ سے ہی نہ کریں، اس نے خود کہا کہ ہمارے ایک ایسے ممبر ہیں کوئی جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ ہم سے ڈرتے ہیں. اور انہوں نے خود کہا کہ دیکھیں حمزہ نے کہ بھئی جو ہم نے ووٹ دیا آرمی چیف کا وہ پارٹی کا ڈیسیژن تھا. یہ کہنا کہ میں اس میں شامل نہیں تھی یا یہ نہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں چاہے دکھاوے کی بھی ہوں لیکن حقیقت میں نواز شریف نے خود بیان دیا ہے کہ مزاحمت ہو یا مفاہمت ہو فیئر الیکشن ہونے چاہیے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں شہباز شریف نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، فیئر الیکشن چاہیے، الیکشن فیئر ہوں گے. ٹھیک. اور سر اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں اور جو ابھی ہم نے بائی الیکشنز دیکھے اور جو کنٹونمنٹ کے الیکشن دیکھے تو اس میں ہم نے نون لیگ کا ٹرینڈ دیکھا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ پنجاب مشکل محاذ ہے اور یہ آپ کے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے، عمران خان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، اور ایسی صورت میں تو اقتدار تو نون لیگ کے گھر میں ہی ہوگا نا؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں ایک مسئلہ میں جو عمران خان صاحب کو کہتا ہوں، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ نہیں، یہ کینڈیڈیٹوں کے درخواستیں منگوا لیتے ہیں 10-10 15-15 اور پھر جس کو ٹکٹ ملتا ہے 14 واپس ہی نہیں لیتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہار جائے مجھے ٹکٹ نہیں. ابھی میں نے ایک رکشہ ڈرائیور کو عمران خان صاحب سے ٹکٹ دلوایا، جاوید بٹ کو. آپ یقین کریں کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، جیت تو میں گیا لیکن جتنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا جی ان سب کی کوشش یہ تھی کہ بھئی جی یہ تو بندہ ہی کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ غریب ہے، غریب کو کون ووٹ دیتا ہے، یہ رکشہ ڈرائیور ہے. صحیح. لیکن وہ مجھے ہرانے کے لیے سارے لوگ کشمیر کے الیکشن میں میری کانسٹیچوئنسی میں مخالفت میں چلے گئے. آپ بتائیں، نہ لینی کوئی نہ دینی کوئی، اور بڑی مشکل سے ہم جیتے. اور یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پارٹی کے ڈیسیژن ٹکٹوں کے. اب عمران خان کہاں کہاں دیکھے جی، اکیلا آدمی ہے، وہ لوگوں پہ چھوڑتا ہے، لوگ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. تو شیخ صاحب یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اکیلا آدمی بیچارہ کیا کیا کرے، لوگ آتے ہیں فائدہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں، کوئی صحیح بات ہے، چینی ہو گیا، کوئی آٹا ہو گیا، ابھی الیکشن کا معاملہ ہے. دوسری طرف ایک پارٹی ہے جو ایک میچیور پارٹی ہے، اس میں اختلافات کتنے بھی ہوں اس کا ایک تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے. تو یہ بڑا مشکل الیکشن ہوگا 2023 کا الیکشن، مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. دیکھیں الیکشن ہر مشکل ہوتا ہے جی. میں آپ سے عرض کروں، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے سر جی میری 15ویں اللہ کی طرف سے یہ وزارت ہے جی ٹھیک ہے، میں الیکشن جیتا بھی ہوں لاتعداد اور ایک ہارا بھی ہوں. جس وقت ووٹ لینے جائے آدمی نا اس کو لگ پتہ جاتا ہے. اب میں جاؤں گا کہیں گے جی آپ تو وزیر داخلہ تھے نا، میرا باپ مر گیا، آپ کو کیا لگے جی، آپ تو وزیر داخلہ تھے، میں چوک میں انتظار کرتا رہا، ہمیں بتایا گیا کہ آ رہے ہیں آپ نہیں آئے. سر ووٹوں کی وہ الیکشن بھی ایک فضا کا نام ہے، 40% پارٹی کا فضا کا ووٹ ہے اور 40% کینڈیڈیٹ کا ووٹ ہے. سر یہ ای وی ایم اتنی ضروری کیوں ہے کہ اس پر سولو فلائٹ پکڑ دی ہے تحریک انصاف کی حکومت نے؟ اپوزیشن آن بورڈ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شروع ہو گئی یہاں سے دھاندلی. بھائی عمران خان کی اور کیبنٹ ساری کی یہ سوچ ہے، میں بھی اس کا حصہ ہوں کہ یہ روز روز کے ٹھپے لگ گئے ہیں، غلط ووٹ بن گئے ہیں، پرچی ادھر ہو گئی ہے، فارم کیا 24 کیا کہتے ہیں اس کو، نکلا کہ نہیں نکلا، 45 نکلا کہ نہیں نکلا. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ پرچی والی الیکشن مشین ہو. لیکن ابھی کیونکہ الیکشن میں 2 سال ہیں، قانون پاس ہو جائے گا مہینے 1.5-2 مہینے میں. الٹیمیٹلی میں سیاسی طور پر یہ گیس کر سکتا ہوں کہ کچھ حصہ ای وی ایم کا مان لیا جائے گا، کچھ الیکشنز جو ہیں وہ ایک تو فیصلہ ہو جائے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کاٹ دیا جائے. یہ تو جس دن بھی عدالت میں گیا وہ تھرو ہوگا کیونکہ ملک ہی ان کی معیشت ان کے پیسوں سے چل رہی ہے. باقی تو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہم سے کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. سو اوورسیز ووٹوں کا تو فیصلہ ہو جائے گا، ای وی ایم پہ نتیجہ ضرور نکلے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے
لیکن ای وی ایم اس الیکشن میں عمران خان متعارف کرانے میں کامیاب ہو جائے گا. کتنے فیصد علاقوں میں ہوتی ہے یہ ابھی بڑا ٹائم ہے. شیخ صاحب بہت ہی سیریس سوال ہے یہ کہ دیکھیں ای وی ایم ضرور ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا, دیانتداری امانتداری سے ہوگا تو بڑے اچھے الیکشن بھی متوقع ہیں, اور ٹیکنالوجی ہمیشہ کرپشن کو ختم کرتی ہے, یہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مگر بس سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے. بالکل کریں. لیکن جیسا آپ بھی فرما رہے ہیں کہ جی سینسس کا تو فیصلہ آپ نے کیا نا کہ صحیح نہیں ہے, سینسس ٹھیک نہیں ہے, مطلب یہ کہ ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں ہے, ڈیلیمیٹیشن ٹھیک نہیں ہے تو صحیح ریپرزنٹیشن نہیں آ رہی ہے. تو بنیادی مسئلہ تو یہ تھا جس پر فوکس کرنا چاہیے اگر الیکشن میں پری پول ریگنگ کو ختم کرنا ہے. اس پر نہ آپ کی حکومت کی توجہ ہے, نہ اس پہ نون لیگ نے کام کیا, نہ اس پر پیپلز پارٹی نے کام کیا, نہ اس پہ مشرف نے کام کیا. کام تو ہونا چاہیے, آپ کہہ تو درست رہے ہیں, اور کسی نے اس کو اتنا زور دے کر نہیں اٹھایا جتنی زور دے کے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن سینسس ہونے چاہیے اور یہ کسی ملک کی بنیادی ضرورت ہے, اور کرپشن سے پاک الیکشن ہونے چاہیے. اور مجھے اچھا یاد ہے کہ نومبر 1968 میں یا اکتوبر میں بھٹو نے مجھے کہا کہ شیخ رشید الیکشن کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں الیکشن. میں 77 میں سپر سٹار تھا, اب تو میں نیچے کی طرف آ رہا ہوں. ابھی بھی آپ سپر سٹار ہیں, میں کل بھی دیکھ رہا تھا آپ کا وہ کلپ جب آپ بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور آپ جو ڈی ایس این جی پر چڑھے ہیں اور چڑھنے کے بعد آپ نے نعرہ لگایا ہے, تو اس عمر میں اور اس سیاسی تجربے کے ساتھ یہ کرنا اس وقت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ ابھی بھی سپر سٹار ہیں. پھر بھی دیکھیں میرا فیوریٹ میں سپیکر تھا حل کے نشان کا, اور اس وقت میں 4-5 حلقوں سے لڑ رہا تھا, پھر تو بائیکاٹ کا فیصلہ ہو گیا جو کچھ بھی ہوا. لیکن اس وقت کی سوچوں میں اور آج اس کیمرے کی سیاست کا بڑا عمل دخل ہے. دیکھیں نا اس وقت, اب یہ لوگ جو جلسہ کرتے ہیں لوگ لے کے آتے ہیں, مجھے لوگوں سے بھی بڑی ہمدردی ہے. آپ بسوں میں کیوں آتے ہو یار, ٹی وی پہ دیکھ لو کسی نے کیا کہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ دور ختم ہو گیا کہ جب لوگ شیخ رشید کو سننے آیا کرتے تھے کراچی میں ککری گراؤنڈ میں یا لاہور موچی دروازے میں یا فیصل آباد میں, وہ دور ختم ہو گیا. اب لوگ ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, لیکن ہم اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ہماری لڑائی جو ہے آج کمپیوٹر ہے, ہر ایک کی ویورشپ اس کو پتہ لگ جاتی ہے. صحیح بات ہے. سو یہ جو مسئلے ہیں مسائل ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ دنیا کے یہ کس خطے میں رہ رہے ہیں, کیونکہ الیکشن تو آپ کا یہ کالا کیمرہ لڑنے جا رہا ہے. اور وہ لوگ جن کو دھکیل کے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں اپنی. میں ایک جلسے میں تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور جھنگ کا علاقہ تھا, تو ڈپٹی کمشنر نا اس طرح پیچھے سے نا تالی بجاتا تھا. اچھا. وہ تالی بجاتا تھا تو سارے لوگ پھر تالی بجاتے تھے. اچھا. یہ اتنی سادگی تھی آج سے. آج تو کیمرے نے سب کو سیاستدان سیاسی سوچ بنا دی ہے. وہ کہیں گے یار یہ ایسے ہی شیخ رشید بکواس کر رہا ہے یا شیخ رشید ٹھیک کہہ رہا ہے. لوگوں کے پاس ایک قوت آ گئی ہے گھر بیٹھ کے, اور اتنا سٹرونگ میڈیا ہے, تو میرے خیال میں تو الیکشن تو آپ ہی لڑیں گے, کیمرہ ہی لڑے گا. سو اگر ہماری پروگرس ٹھیک رہی, دیکھیں نا اب 40 مذاکرات روز ہوتے ہیں, پروگرام ہوتے ہیں. سو بندے کے پاس ریموٹ ہے جی, جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک. بعض اس کو میرا اگر پسند نہیں ہے تو کہے گا آگے چلے چلو جی.